صرف 2 اونٹ ہیں، 70 ان کے دو گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، 8 زرے ہیں، 6 تلواریں ہیں۔ یہ صحابہ کرام 313 کی تعداد میں ہیں، یہ بدر میں اتر رہے ہیں۔ جمعرات کے رات کو پہنچتے ہیں، ساری رات اللہ کے نبی جاگ کر، اللہ کی دربار میں رو کر، رب سے مانگ کر، آمنہ کے لال نے دامن پھیلا کر کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ میری کل پونجی یہی ہے، میری کل جماعت یہی ہے، میرا کل سرمایہ یہی ہے، میرے کل شاگرد یہی ہیں جو میں یہاں لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، یہ میرے صحابہ ختم ہو گئے، یہ میری جماعت کٹ گئی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ میری جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری زمین کے اوپر دین اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اللہ میرے دین کی بھی حفاظت کر، محمد کی جماعت کی بھی حفاظت کر۔ یہ بھی بدر ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ساری رات آمنہ کے لال روتے رہے۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرشتوں کو اترتے دیکھا، ہاتھوں میں تلواریں دیکھی، گھوڑوں پہ سوار دیکھا، سروں پہ امامے دیکھے، ہاتھوں میں تلوار لے کر اتر کے آتے ہیں۔ صدیق اکبر دوڑ کے آتے ہیں، آمنہ کے لال کا سر سجدے میں ہے، کندھا ہلا کر کہتے ہیں آمنہ کے لال سر اٹھائیے، اللہ کی مدد اتر چکی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور فتح نصیب ہوئی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ 313 ادھر مقابلے میں 900 سے لے کر 1000 ہیں، یہاں 313 کو فتح ہوتی ہے۔ تفصیلی واقعات ہیں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ سے خلیفہ رابع جناب علی المرتضیٰ پہ حملہ کیا گیا، جن کی شہادت کی ابتدا ہوئی ہے، وہ 21 کو جا کر شہادت ملتی ہے۔ یہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 17 تاریخ کو عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، امت کی ماں جناب ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رحلت فرماتی ہیں۔ یہ تمام تر واقعات رمضان المبارک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ رمضان کو ایک تیک کا نام نہیں ہے کہ 21 کو صرف شہادت منائی جائے، باقی چیزوں کو بھول دیا جائے۔ رمضان المبارک کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ جہاں یہ رحمت کا مہینہ ہے، وہاں یہ تاریخی واقعات بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہم جناب فاطمہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ فاطمہ کملی والے مصطفیٰ کی لخت جگر ہے، اس کو بھی ہم مناتے ہیں اور اعلان کر کے کہتے ہیں اس کے ڈے پر بھی چھٹی ہونی چاہیے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں ہیں، ان کی وفات پر بھی چھٹی ہونی چاہیے۔ جناب علی المرتضیٰ نبی کے صحابی ہیں، یہ نبی کے چوتھے خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، یہاں بھی چھٹی ہونی چاہیے۔ اور ام عائشہ کی وفات پر بھی چھٹی، بولے میں چھٹی ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ امت کی ماں ہے۔ اور سنیے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں ایھا الناس احب الیک، اللہ کے نبی ذرا بتائیے آپ لوگوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ سے۔ کس سے محبت کرتا ہوں بھائی؟ بولے مونے کس سے بھائی؟ قال عائشہ، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی نے سوال کیا من الرجال، اللہ کے نبی میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں مردوں سے کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ابوہا، میں عائشہ کے باپ سے محبت کرتا ہوں۔ دونوں جگہ کے اوپر عائشہ کا کہا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں اور عائشہ کے باپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں صحابی نے یہ پوچھا، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں مردوں میں سے، مطلب یہ تھا صحابی بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی گھر والیوں میں سے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتے ہیں۔ یہ عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر، آپ کے نکاح کے اندر 6 سال کی عمر کے اندر آئی ہیں اور جب رخصتی ہوئی ہے تو آپ کی عمر 9 سال ہے۔ 6 سال جب آپ کا نکاح ہوا
وہ شوال کا مہینہ ہے، جب آپ کی رخصتی ہوئی وہ بھی شوال کا مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی شوال کا مہینہ ہے۔ اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی سہیلیوں کی رخصتی ہوتی تو ان کو یہ کہتی تھی کہ جب تمہاری رخصتی ہو شوال کا مہینہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب میں نبی کے گھر کے اندر آئی تھی اس وقت شوال کا مہینہ تھا۔ نکاح کتنی عمر میں ہوا بھائی؟ بولے بولے کتنی عمر میں ہوا بھائی؟ 6 سال کی عمر میں ہوا، اور نبی کے گھر میں جب رخصتی ہوئی تو عمر کیا ہے بھائی؟ اونچی آواز سے بولیں، کیا عمر ہے بھائی؟ 9 سال عمر ہے۔ اور اللہ کے نبی جب دنیا سے رحلت کرتے ہیں اس وقت اما عائشہ کی کیا عمر ہے بھائی؟ بولے 18 سال۔ کتنی؟ 18 سال۔ گویا کہ نبی کے عقد کے اندر کتنا عرصہ رہی؟ اونچی آواز سے کتنا عرصہ رہی؟ بعض لوگوں نے اگرچہ لکھا ہے 8 سال 6 مہینے 14 دن یہ کملی والے مصطفیٰ کے عقد میں رہی ہے، لیکن اکثر روایتیں یہی ہیں کہ آپ کے عقد کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال تک رہی ہیں۔ جب کملی والے مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر 18 سال ہے۔ گویا کہ نبی کے ساتھ آپ کی جو جوڑ بنا ہے پہلے ابتدا ہوئی ہے وہ 6 سال کی عمر سے ہوئی ہے۔ گویا کہ 9 سال نبی کے گھر میں رہی ہیں، اور نبی کے نکاح میں کتنا عرصہ رہی ہیں؟ بولے نا، نبی کے نکاح میں کتنا عرصہ؟ 9 اور 3 12 سال۔ گویا کہ نبی کے نکاح کے اندر اما عائشہ 12 سال رہی ہیں، اور نبی کے گھر کے اندر اما عائشہ 9 سال رہی ہیں۔ اور کملی والے مصطفیٰ نے جہاں اور عورتوں سے نکاح کیے ہیں، مختلف خاندانوں کے اندر عورتوں سے نکاح کیے ہیں، وہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے نکاح کے اندر آئی ہیں، لیکن کچھ خصوصیات اما عائشہ کو جو حاصل ہیں وہ اور عورتوں کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ نبی کے حرم کے اندر، نبی کے نکاح کے اندر، نبی کے عقد کے اندر، نبی کے بستر کے اندر جو عورت آتی ہے وہ عام عورت نہیں ہے۔ جس طرح دنوں میں سے جمعے کو فضیلت ہوتی ہے، مہینوں میں سے رمضان کو فضیلت ہوتی ہے، پھر رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے کو فضیلت ہوتی ہے، آخری عشرے کے اندر میں سے تاک راتوں کو فضیلت ہوتی ہے، تاک راتوں میں سے لیلۃ القدر کو فضیلت ہوتی ہے۔ اس طرح ساری انسانیت میں سے انبیاء کو فضیلت ہوتی ہے، سارے انبیاء میں سے آمنہ کے لال کو فضیلت ہے۔ پھر یاد رکھیے ساری کائنات میں سے آمنہ کے لال کے عقد کے اندر جو عورتیں آئی ہیں اللہ نے ان کو سب سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ عورتیں امت کی مائیں ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ بولے بولے کیا ہیں بھائی؟ امت کی مائیں ہیں۔ یہ میری بات نہیں، کسی عام کتاب کی بات نہیں، یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ وہ 1 سال آئے، 2 سال آئے، 4 سال آئے، 5 سال آئے، 10 سال آئے، 9 سال آئے، جتنا عرصہ بھی نبی کے عقد میں آئی ہے وہ امت کی ماں بن گئی ہے۔ وہ امت کی مائیں، بولے بولے بھائی، امت کی مائیں بن گئی ہیں۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان کو اف بھی نہ کہنا، اپنے ان کے سامنے غصے کا اظہار نہ کرنا، سختی سے بات نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں رضل ربی رضل والدی سخط الوالدی سخط الربی۔ یاد رکھو والدین کی رضا رب کی رضا میں ہے، والدین کی ناراضگی رب کی ناراضگی میں ہے۔ اگر ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جہنمی بن جاتا ہے تو وہ امت کی ماں کی نافرمانی کرنے والا جہنمی نہیں بنے گا؟ جہنمی بولے، وہ جہنمی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اگر ایک ماں کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے، اللہ کے قرآن کی روح سے بھی نافرمان ہے، محمد کی فرمان کی روح سے بھی نافرمان ہے، وہ اگر امت کی ماں کی نافرمانی کرے گا تو جہنمی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟
بولے بھائی یہ کملی والے نبی کی تمام ازواج عظمت والی ہیں، لیکن عائشہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ نبی کے عقد میں کبھی کوئی بیوہ آئی ہے، کبھی کوئی متعلقہ آئی ہے، کسی کا خامد شہید ہوا، نبی نے بعد میں نکاح کیا، کسی کا خامد فوت ہوا، نبی نے بعد میں نکاح کیا۔ اللہ کی قسم نبی کے گھرانے کے اندر ایک عائشہ ہے جو کنواری بن کر آئی ہے، ایک عائشہ ہے جو کنواری آئی ہے۔ پھر یاد رکھو اللہ نے عورتوں کو بھی بڑا اعزاز عطا کیے ہے۔ وہ غار کے اندر کمرے والے مصطفیٰ بیٹھے ہیں، وہی اتر رہی ہے، آمنہ کے لال گھر میں آتے ہیں، آ کر بتاتے ہیں ختیجہ آج کچھ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ جناب ختیجہ کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو محبت کرنے والے ہیں، آپ تو اچھے اخلاق والے ہیں، آپ تو خرچ کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ ہلاک نہیں کریں گے۔ جب معلوم ہوا یہ تو اللہ کے نبی ہیں، نبی کو آخری لمحات، نبی کو اس صورت کے اندر جب نبوت اللہ نے عطا کی ہے تو سب سے پہلے دیکھنے والی کون ہے بھائی؟ بولے کون ہے بھائی؟ اور اونچے آواز سے کون ہے بھائی؟ وہ اماں ختیجہ ہے جس نے سب سے پہلے دیکھا۔ اس لیے نے کہا تو یہ تو عورتوں کے لیے اعزاز ہے جس نے سب سے پہلے نبی کو نبوت کی حالت میں دیکھا، وہ ایک عورت ہے، اور جس نے دین اسلام کے لیے سب سے پہلے جان دی ہے وہ بھی ایک عورت سمیہ ہے، وہ بھی عورت ہے۔ اسلام پہ پہلی شہادت بھی کس کی؟ بولیں بھی کس کی؟ عورت کی ہے۔ اور کملی والے مصطفیٰ کو سب سے پہلے نبوت کی حالت میں دیکھنے والی بھی عورت ہے، اور نبی کے بستر کے اندر سب سے پہلے جو کنواری آئی ہے وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ نے بڑا آپ کو اعزاز عطا کیے ہے، رب کائنات نے کملی والے مصطفیٰ کے ساتھ اماں عائشہ کا نکاح کیا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بھی عائشہ کے لیے اعزاز ہے، یہ بھی عائشہ کے لیے کیا ہے بھائی؟ بولے کیا ہے بھائی؟ یہ اعزاز ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیے علامہ روم نے لکھا ہے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھتی ہیں، امی اللہ نے مجھے بڑا اعزاز دیا، میرا مقام بہت زیادہ ہے۔ ایک اعزاز یہ ہے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، میں گھر میں آتی ہوں، میرے لیے میرے ابو استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو نے مجھے کہا ہے تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صدیق کی بیٹی ہیں، کملی والے مصطفیٰ کے گھرانے کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ علامہ روم لکھتے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا، کہنے لگی بیٹی ہاں اللہ نے تجھے بڑا اعزاز دیے ہے، تو نبی کی بیٹی ہے، میں صدیق کی بیٹی ہوں، لیکن ایمان کی بات یہ ہے رب کعبہ کی قسم نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے، صدیق کا گھرانہ بھی پاک ہے، نبی کا گھرانہ بھی شان والا، صدیق کا گھرانہ بھی بولے بھی صدیق کا گھرانہ بھی شان والا، نبی بھی عظمت والے، صدیق بھی عظمت والے۔ بیٹی تو نبی کی بیٹی ہے، میں صدیق کی بیٹی ہوں، تیری پرورش نبی کے گھر کے اندر ہوئی ہے، میری پرورش صدیق کے گھر کے اندر ہوئی ہے۔ تو نے بیٹی بچپن سے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، میں نے بچپن میں اپنے ابو بکر کو دیکھا ہے۔ بیٹی تو بھی بڑی عظمت والی ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی مقام والی ہے، لیکن بیٹی یاد رکھ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، رب فیصلے کر رہے ہوں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، بیٹی تو جس کے ساتھ جنت میں جائے گی اس کو علی کہتے ہیں، جس کے ساتھ عائشہ جائے گی اس کو نبی کہتے ہیں، جس کے ساتھ عائشہ جائے گی اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بولے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس کو نبی کہتے ہیں، اور نبی نہیں کہتے امام الانبیاء کہتے ہیں، نبی نہیں کہتے امام الانبیاء کہتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں۔ بیٹی تو بھی بڑی عظمت والی ہے، بڑی شان والی ہے، قیامت کے دن جس ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہوگا وہ علی ہوگا، جس ہاتھ میں میرا ہاتھ ہوگا وہ نبی ہوگا۔ علامہ روم کہتے ہیں، توجہ، علامہ روم کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے جب یہ جملہ سنا تھوڑی سی مرجھائی، پریشان ہونے لگی۔ جناب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جناب فاطمہ کو پکڑا، اپنی گود میں سلایا، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی، پیار و محبت کرنے لگی۔ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو میں نے یوں ہی جواب دے دیے ہیں، وگرنہ بیٹی تیری عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس پیٹ میں تو آئی ہے وہ پیٹ بھی بڑی شان والا ہے، جس گھرانے میں تو آئی ہے وہ گھرانہ بھی بڑی شان والا ہے۔ وہ گھرانہ کس کا گھرانہ ہے بھائی؟ بولے بھائی کس کا گھرانہ ہے بھائی؟ وہ آمنہ کے لال کا گھرانہ ہے، وہ کملی والے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزاز عطا کیے ہیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت کی قلت ہے، میں یوں کہتا ہوں لوگوں جس کو کملی والے مصطفیٰ میں نکاح کے آنے سے پہلے ململ کے ریشم کے کپڑے کے اوپر تصویر دکھائی گئی، وہ کون ہے بھائی؟ بولے کون ہے وہ بھائی؟ وہ امت کی ماں عائشہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ اونچے آواز سے بولے کون ہے بھائی؟ وہ امت کی ماں عائشہ ہے، کملی والے مصطفیٰ کو جس کی نکاح سے پہلے تصویر دکھائی گئی۔ اونچی آواز سے بولنا ہے آپ نے، وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ اور اونچی آواز سے کون ہے بھائی؟ وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ اور اونچی آواز سے بولے کون ہے بھائی؟ وہ امت کی ماں عائشہ ہے جو سب سے پہلے معلمہ ہے۔ وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ جو سب سے پہلے مفسرہ ہے۔ وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ 2221 حدیثیں جس نے نقل کی ہیں، وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ جو کملی والے مصطفیٰ کے گھر کے اندر 9 سال رہی ہے۔ وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ جو نبی کے نکاح کے اندر 12 سال رہی ہے۔ وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ اونچے آواز سے بولیے بھائی، وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ وہ عائشہ ہے۔ نبی کے جانے کے بعد اصحاب صفہ مدرسہ جس نے سنبھالا، وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ جس نے 400 صحابہ کرام کا 45 سال تک راشن کا انتظام کیا، وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ اور اونچے آواز سے بھائی، وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ عائشہ ہے جس کے بستر کے اوپر جبرائیل اتر کر رب کا قرآن لے آتا تھا، وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ اور اونچی آواز سے وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ جس کی تطہیر کے لیے 1 2 4 نہیں 18 آیات قرآن کی اتری ہیں، وہ امت کی ماں کون ہے بھائی؟ اور اونچی آواز سے کون ہے بھائی؟ اور اونچی آواز سے کون ہے بھائی؟ وہ ام عائشہ ہے۔ اور ام عائشہ کہتی ہیں لوگوں، جب مخالفین نے انتہا کی، تبرے بازی کی، جملے کسے، کچھ سے کچھ کہا گیا، رب کعبہ کی قسم ہے آمنہ کے لال گھر میں آئے، مجھ سے بات نہیں کر رہے، میں بڑی پریشان ہو گئی کہ کیا ہو گیا ہے، آمنہ کے لال مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، میں پریشان ہونے لگی۔ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا، اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ابو کے گھر چلی جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں چلی جا۔ ام عائشہ کہتی ہے بس میں سمجھ گئی اللہ کے نبی مجھ پہ ناراض ہیں، وگرنہ جب بھی میں پوچھتی تھی کہ اللہ کے نبی میں چلی جاؤں، اللہ کے نبی کہتے حمیرہ کچھ دن تو ٹھہر جا، کچھ دن تو ٹھہر جا، بعد میں چلی جانا۔ یہ نبی کی محبت تھی، اس لیے تو نبی کبھی حمیرہ کہہ رہے ہیں، کبھی صدیقہ کہہ رہے ہیں، کبھی پیار سے عائشہ کہہ رہے ہیں، کبھی عائشہ کہہ رہے ہیں، کبھی نبی ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، کبھی نبی کھڑے ہوتے ہیں، ام عائشہ کا سر یہاں ہوتا ہے، صحابہ کی مشقیں دکھاتے ہیں، نبی گھر میں آتے ہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں عائشہ کی باری کب آتی ہے، کملی والے مصطفیٰ کا پیار ہے۔ ام عائشہ کہتی ہے جب میں پانی پیتی تھی تو محبوب فرماتے تھے عائشہ وہ جگہ تو بتانا جہاں سے تو نے منہ لگا کر پیے ہے، محمد بھی اسی جگہ سے پینا چاہتا ہے، محمد بھی اسی جگہ سے، بولے بھی محمد بھی اسی جگہ سے پینا جاتا ہے۔ ارے ساری کائنات نبی کے جھوٹے پہ قربان ہو رہی ہے، نبی کے جھوٹے پہ قربان ہو رہی ہے، انتظار میں ہے کہ کب نبی کا جھوٹا ملے اور ہم پی لیں۔ یہاں امت کی ماں کو آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں عائشہ وہ جگہ تو بتا جس جگہ سے تو نے پیے ہے، محمد بھی اسی جگہ سے پینا چاہتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ ام عائشہ کہتی ہے ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، کہا عائشہ جانتی ہے میرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا عائشہ جبرائیل آیا ہے۔ اللہ کے نبی کیسے آیا؟ عائشہ تیرے لیے خدا کا سلام لایا ہے۔
تیرے لیے خدا کا، بولے بولے بھی، تیرے لیے خدا کا سلام لایا ہے۔ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، عائشہ کا بھی جبرائیل کو سلام دے دیجئے، عائشہ کا بھی جبرائیل کو سلام دے دیجئے۔ یہ عائشہ کا اعزاز ہے کہ جبرائیل خدا کا سلام عائشہ کے پاس لاتے ہیں اور عائشہ جبرائیل کو سلام دے رہی ہے۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج کسی کو ایم پی ایم این اے کا سلام آ جائے، کسی ممبر کا سلام آ جائے، کسی چوکیدار کا سلام آ جائے، کسی ایس ایچ او کا سلام آ جائے، وہ پارٹی میں بتائے گا، ہوٹل پہ بتائے گا، دوستوں کو بتائے گا، اپنے محبوں کو بتائے گا کہ مجھے فلاں کا سلام آیا ہے، مجھے پیغام ملا ہے۔ ارے اس عائشہ کے دوپٹے پہ قربان کیوں نہ جائیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے جس کو خدا کا سلام آیا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ اعزاز یا تو صدیق کا ہے یا صدیقہ کا ہے۔ کبھی صدیق کو خدا کے سلام آ رہے ہیں، کبھی صدیقہ کو خدا کے سلام آ رہے ہیں۔ ارے صدیق کو سلام آئے وہ بھی عظمت والا ہے، صدیقہ کو سلام آئے وہ بھی بولو بھی، وہ بھی عظمت والی ہے۔ صدیقہ تیرے لیے سلام لائے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا، اللہ کے نبی نے کہا چلی جا، میں گھر میں چلی گئی، مجھے پتہ لگا اللہ کے نبی ناراض ہیں، میں گھر میں پہنچی، ابو سے بات کی تو کلام نہیں کیا، امی سے بات کی تو کلام نہیں کی، میں پریشان ہو گئی، بات کیا ہے؟ مجھے بعد میں علم ہوا ایسے ایسے لوگ جملے کہہ رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں لوگوں 2 راتیں میں نے آنکھوں کے اندر نیند کا سرما نہیں ڈالا، میں 2 راتیں اور 1 دن رب کی دربار میں روتی رہی۔ 2 راتیں اور 1 دن میں اللہ کی دربار میں روتی رہی، روتی رہی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اللہ احسان کر، اللہ مہربانی کر، میں روتی رہی۔ 2 راتیں اور 1 دن گزر گیا، میں روتی رہی۔ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے لوگوں سے مشورہ کرنے لگے، ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ جناب صدیق اکبر سے پوچھا، صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی میری جرت اور ہمت نہیں ہے، میری بیٹی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے جناب عثمان سے پوچھا، جناب عثمان نے کہا اللہ کے نبی مجھے اور تو کوئی علم نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں اگر آپ کے جوتے پہ نجاست لگ جائے خدا فوراً آ کے بتا دیتا ہے، پھر آپ کے ایسے بستر کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ علی سے پوچھا گیا، 2 روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں ہے نبی کے لیے علی نے کہا اللہ کے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ آپ کے لیے بہت سے اور بھی عورتیں دے دیں گے، اور بھی نکاح کے لیے عورتیں ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ کے نبی حضرت علی فرماتے ہیں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں تو بچپن میں آپ کے ساتھ ہوں، میں تو آپ کی گود میں کھیلا ہوں، میدانوں میں آپ کے ساتھ چلا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ رہا ہوں، میں نے آپ کا دن بھی دیکھا، رات بھی دیکھا، سردی بھی دیکھی، گرمی بھی دیکھی، آپ کا جہاد بھی دیکھا، میدان بھی دیکھا، گھر بھی دیکھا، باہر بھی دیکھا ہے، میں تو دیکھ چکا ہوں۔ خدا آپ کے جسم پر گندی مکھی بھی برداشت کرتا نہیں ہے، گندی مکھی بھی برداشت کرتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی یوں 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 ہے، میں کہتا ہوں اور یہ علی ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے بھائی؟ بولے بولے کون ہے بھائی؟ علی کہہ رہا ہے میں نے آپ کا دن رات دیکھا ہے، بچپن سے آپ کے ساتھ ہوں، میں تو 6 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ لگ گیا تھا، نبی میں نے آپ کا ہر لمحہ دیکھا ہے، ہر وقت دیکھا ہے۔ خدا آپ کے جسم پر گندی مکھی برداشت نہیں کر سکتا، پھر خدا ایسی ایسی کیسی عورت برداشت کر سکتا ہے؟ جناب عمر بولے اللہ کے نبی میں آپ کو جواب نہیں دیتا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہ بتائیے عائشہ سے نکاح آپ کی مرضی سے ہوا یا خدا کی مرضی سے ہوا ہے؟ عائشہ سے نکاح آپ کو کس حالت میں ہوا؟ آپ کی اپنی مرضی سے ہوا یا خدا کی مرضی سے ہوا؟ کمری والے مصطفیٰ کہتے ہیں عمر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں تو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں ہوں، وہ خدا جو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ ابو بکر کو عمر کو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا، عائشہ سے نکاح ایسے نہیں ہوا،
3 راتیں تک مجھے عائشہ کی تصویر دکھائی گئی. پھر خدا نے جبرائیل کو بھیجا, جاؤ میرے محبوب کو کہہ کر آؤ میں نے عرش معلیٰ کے اوپر عائشہ سے آپ کا نکاح کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ نکاح عرش معلیٰ پہ ہوا. میں نے کہا فاطمہ بھی بڑی عظمت والی ہے, فاطمہ نبی کی بیٹی ہے, کوئی عام نہیں ہے. اگر نکاح عرش پہ ہوا بڑی اعزاز کی بات ہے, عظمت کی بات ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم عائشہ وہ ہے جس کا نکاح عرش معلیٰ پہ ہوا. خدا نے جبرائیل کو بھیجا, آ کر بتایا محبوب خدا نے آپ کا نکاح کر دیا ہے. اور ناراض نہ ہونا, آج جب ہمارا نکاح ہوتا ہے تو ہم بلاتے ہیں اچھے سے اچھے مولوی کو, نیک آدمی کو, ولی کو بلاتے ہیں, اور پھر اعزاز کر یہ بتاتے ہیں میرا نکاح فلاں نے پڑھایا ہے. ارے لوگو, یہ عائشہ کا اعزاز نہیں ہے کہ اس کا نکاح خدا نے پڑھایا ہے. یہ کوئی کم اعزاز ہے کہ نکاح خدا نے پڑھایا ہے. عمر میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے, خدا کی مرضی سے کیا ہے. اللہ کی قسم تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے جناب عمر کھڑے ہو گئے, تلوار کو نکالا, لہرا کر کہا کملی والے مصطفیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر نکاح آپ کی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے ہوا ہے پھر رب کعبہ کی قسم ہے اگر کسی نے عائشہ پہ انگلی اٹھائی تو عمر اس کی گردن کو اڑا دے گا. عمر اس کی گردن کو بولے بولے عمر اس کی گردن کو اڑا دے گا. لوگ کہتے ہیں تم کون ہو عائشہ کا تحفظ کرنے والے, اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں ہیں, ہم نے تو نبی کی مجلس میں دیکھا ہے 22 لاکھ مربع میل کا فاتح بھی تلوار لہرا کر کہہ رہا ہے اگر عائشہ پہ انگلی اٹھائی گردن لہرا دوں گا, میں عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کروں گا. آمنہ کے لال آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آج عمر اپنی ماں کے دوپٹے کی حفاظت کرے گا. اور کی ہے کہ نہیں کی ہے بھائی بولے. کملی والے مصطفیٰ کہتے ہیں عمر کے اس جملے نے مجھے بڑی تسکین دی. میں وہاں سے چل کر آیا, کملی والے مصطفیٰ صدیق اکبر کے گھر میں آئے, آ کر دیکھا تو عائشہ بیٹھی ہوئی ہے, ایک چار پہ بیٹھ گئے, جناب عائشہ سے بات کرنے لگے. عائشہ بول کیا کہتی ہے, جناب عائشہ اٹھ کر جانے لگی. اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کچھ نہیں کہے گی, جناب عائشہ نے کہا اللہ کے نبی جو کچھ کہنا تھا میں نے خدا کو کہہ دیا ہے. ہائے ہائے اللہ کے نبی جو کچھ کہنا تھا عائشہ نے خدا کو کہہ دیا ہے. عائشہ اپنی صفائی میں اور کچھ نہیں کہتی, میں نے وہاں سب کچھ کہہ دیا ہے, مجھے اور کوئی جملہ اپنی صفائی میں نہیں کہنا. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. ام عائشہ اٹھ کر جانے لگی, اپنے گھر چلی گئی, کمرے میں چلی گئی. اللہ کے نبی تشریف فرما ہے, ادھر بیٹھے ہیں, آپ کی اماں بھی موجود, ابو بکر بھی موجود, کملی والے مصطفیٰ بیٹھے ہیں. ادھر جبرائیل قرآن لے کر آ گیا ہے, ادھر قرآن اترنے لگا. اللہ کے نبی نے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا, چادر ڈالی. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر سجدے میں ڈالا. اللہ آج عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کر لینا, عزت کی حفاظت کر لینا. عائشہ روتے ہوئی رب کی دربار میں ہے, ابو بکر بھی رو رہا ہے, ابو بکر کی گھر والی بھی رو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتر رہی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے آمنہ کے لال نے کپڑا ہٹایا, ایسے محسوس ہوا جیسے بدلی سے چاند نظر آیا, بدلی سے چاند نظر آیا. ادھر آپ کا چہرہ مسکرایا, ادھر ابو بکر نے نظر ڈالی, ام عائشہ کی اماں نے نظر ڈالی. کہا عائشہ کو بلاؤ, محمد خوشخبری دینا چاہتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے آمنہ کے لال مسکرا رہے ہیں. ابو بکر کو بلا کر کہتے ہیں ابو بکر تجھے مبارک ہو, خدا کا اعلان آ گیا ہے, اللہ کا قرآن آ گیا ہے, قرآن میں عائشہ کا اعزاز آ گیا ہے. 1 2 4 نہیں 18 آیاتوں کے اندر رب نے عائشہ کی عزت کی قسمیں اٹھائی ہیں.
کتنی آیاتوں کے اندر بھائی؟ بولے بولے کتنی آیاتوں کے اندر بھائی؟ 18 آیاتوں کے اندر اللہ نے عزت کی قسم اٹھائی ہے اور یوں بتایا ہے محبوبہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی عائشہ پاک ہے، آپ کا بستر پاک ہے، آپ کا جسم پاک ہے، آپ کا گھرانہ پاک ہے، محبوبہ آپ کی عائشہ بھی پاک ہے۔ اما عائشہ کو بتایا گیا عائشہ سر سجدے سے اٹھا، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے مبارک ہے، آ جا آمنہ کے لال کا شکریہ ادا کر۔ اما عائشہ نے سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے کہتی ہے ارے جس کے گھر سے آنسو برساتے ہوئے آئی تھی پہلے اس کا شکریہ نہیں جس نے میرے آنسو کو صاف کیے ہے، عائشہ پہلے اس خدا کا شکریہ ادا کرے گی۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے لوگوں یوسف پہ تہمت لگی وشہد شاہد من اہلہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اسی کے خاندان میں سے فرعون کے اس کے خاندان میں سے عزیز مصر کے خاندان میں سے بچے نے گواہی دی یوسف کل بھی پاک تھا آج بھی پاک ہے، یوسف دامن کل بھی پاک تھا آج بھی پاک ہے۔ مریم پہ انگلی اٹھنے لگی، جناب مریم کو اللہ نے کہا روزہ رکھ لے، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، عائشہ مریم اشارہ کرتی ہے اس سے پوچھو یہ کون ہے، ادھر بولتے ہیں عیسیٰ 3 دن کا عیسیٰ ہے، بول پڑتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کرتے تھے لوگوں یوسف پہ انگلی اٹھے بچہ گواہی دیتا ہے، مریم پہ انگلی اٹھے عیسیٰ گواہی دیتا ہے، رب کعبہ کی قسم عائشہ پہ انگلی اٹھے خدا گواہی دیتا ہے۔ کون گواہی دیتا ہے بھائی؟ بولو بولو بھائی کون گواہی دیتا ہے؟ جس کی گواہی عزت کی وہ خدا دے رہا ہو۔ اگر کوئی آج بدماش بدبخت لانتی بے ایمان مرتد کافر اس عائشہ پہ انگلی اٹھائے وہ کبھی جنتی ہو سکتا ہے؟ بولو 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 بھائی وہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ہاں میں نے ایک مرد کلندر کو بھی تڑپتے تڑپتے دیکھا، دن تھا رات تھی سردی تھی گرمی تھی، رو رو کر کہتا تھا امی 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 آپ کے دوپٹے پہ لوگ حملہ کرتے ہیں، اما عائشہ کے دوپٹے پہ حملہ ہو رہا ہے، امی میں آپ کو کیا جواب دوں گا؟ رب کعبہ کی قسم ہے وہ حج پہ نہیں گیا، کہا روزہ رسول پہ جاؤں، کملی والے مصطفیٰ پوچھ لیں اگر تو آیا ہے میری عائشہ پہ لوگ حملہ کر رہے ہیں کیا دفاع کر کے آیا ہے؟ اگر ابو بکر پوچھ لے تو حق نواز کیا جواب دے گا؟ وہ امی امی کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا لیکن نبی کی عزت پہ حملہ برداشت نہیں کیا۔ یہی رمضان المبارک ہے، 8 رمضان ہے، 1997 ہے، عدالت کے سامنے ہے، اللہ کی قسم یوں دھماکہ ہوتا ہے جسم بیرے بیرے ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ضیاء الرحمن فاروقی ہے یوں شہادت پاتا ہے امی عائشہ کے دوپٹے پہ غلاظت برداشت ہے؟ او بولو بھائی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ مرد کلندر کو جسم ایسا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، جہاں زخم نہ ہو، عجیب کیفیت ہے، جسم کپڑا بھی برداشت نہیں کرتا۔ مرد کلندر کو جب ضیاء الرحمن فاروقی کی یاد کے لیے جلسے گاہ میں لایا گیا، چل کے نہیں آیا، سہارے سے نہیں آیا، اللہ کی قسم 4 پئی پہ سلا کے کندھے پہ اٹھایا گیا جیسے جنازہ لایا جاتا ہے۔ اعظم طارق میدان میں آ کر کہتا ہے لوگوں میں تو اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں، وہ شہادت فاروقی کو مل گئی ہے، اعظم طارق کو کیوں نہیں ملی ہے؟ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، بیرے بیرے ہے، عجیب کیفیت ہے، پھر بھی کہتا ہے جنگ والوں سن لو ابھی تو زندہ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے ہزاروں جانیں خدا دیتا جائے میں عائشہ کے دوپٹے پہ قربان کرتا جاؤں گا۔ وہ امی امی کرتے ہوئے دنیا سے گئے، ارے کیوں نہ کریں جس کی عزت کی قسمیں خدا اٹھا رہا ہے۔ کون اٹھا رہا ہے بھائی؟ اونچے آواز سے بولے کون اٹھا رہا ہے بھائی؟ وہ اللہ اٹھا رہا ہے، اللہ کا قرآن اٹھا رہا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں پوری توجہ سے، کملی والے مصطفیٰ آخری دن ہیں، آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور اما عائشہ کہتی ہیں
گھر بھی میرا ہے، حجرہ بھی میرا ہے، سینہ بھی میرا ہے۔ گھر بھی میرا ہے، حجرہ بھی میرا ہے، سینہ بھی میرا ہے، باری بھی میری ہے، اور کملی والے مصطفیٰ میرے سینے کے ساتھ اور لگائے ہوئے ہیں۔ پوری توجہ سے فقیر کی جملے کو سننا، یہ آمنہ کے لال کوئی عام نہیں ہے لوگوں، کملی والے مصطفیٰ کو رب نے بڑا اعزاز دیے ہے۔ اللہ کے نبی اپنا لعاب نکالتے ہیں، کبھی صدیق کی ایڑی پہ نکالتے ہیں، زہر ختم ہو جاتا ہے، علی کی آنکھ پہ لگاتے ہیں، درد ختم ہو جاتا ہے، معوذ کے بازو پہ لگاتے ہیں، بازو ٹھیک ہو جاتا ہے، کوڑے کنویں میں ڈالتے ہیں، شہد سے میٹھا ہو جاتا ہے، جابر کے کھانے کے اندر ڈالتے ہیں، 313 کھا لیتے ہیں۔ یہ آمنہ کے لال کا لعاب ہے، کوئی عام نہیں ہے، کملی والے مصطفیٰ کا لعاب ہے۔ جناب حسین چوستے ہیں، آج تک لوگ کہتے ہیں ارے حسین شان والا جس نے نبی کے لعاب کو چوسا ہے، ہم بھی کہتے ہیں حسین بڑی شان والا ہے۔ کہو کہو بھی حسین بڑی، اور اونچی آواز سے حسین بڑی، اور اونچی آواز سے حسین بڑی شان والا ہے جس نے نبی کے لعاب کو چوسا ہے۔ حسن بڑی شان والا جس نے نبی کے لعاب کو چوسا ہے۔ پوری توجہ سے جملہ دے رہا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم ہے نبی کا لعاب اگر صدیق کی ایڑی پہ لگے پھر بھی شان والا، علی کی آنکھ پہ لگے پھر بھی شان والا، کنویں میں آئے تب بھی شان والا ہے، کھانے میں آئے تب بھی شان والا ہے، حسین چوسے تب بھی شان والا ہے۔ لیکن قدرت نے ایک نظارہ دیکھا ہے، وہ نبی شان والا جب دنیا سے جا رہا ہے، اسی نبی شان والے کے لعاب میں لعاب عائشہ کا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، اس نبی شان والے کے لعاب میں لعاب کس کا جا رہا ہے بھئی؟ اور اونچے آواز سے کس کا جا رہا ہے بھئی؟ اما عائشہ کا جا رہا ہے، جو کملی والے مصطفیٰ نے کہا عائشہ بیماری کی حالت میں مسواک چبا نہیں سکتا، مجھے مسواک چبا کے دے دے۔ عائشہ نے مسواک منہ میں ڈالا، اس کو چبایا، چبا کر کمری والے مصطفیٰ کو دیا، پھر نبی نے اسی طرح مسواک کیا۔ اور کائنات والوں آؤ منظر دیکھو، جس نبی کے لعاب کو قیامت کی صبح تک لوگ عظمتیں بیان کر رہے ہیں، کیوں نہ کریں؟ وہ نبی شان والا ہے، اس عائشہ کو سلام کیوں نہ پیش کریں کہ آخری وقت کے اندر اس نبی کے اندر لعاب کس کا جا رہا ہے؟ بولو بھئی کس کا جا رہا ہے؟ امت کی ماں عائشہ کا۔ کس کا بھائی؟ اور اونچے آواز سے کس کا بھائی؟ امت کی ماں عائشہ کا لعاب جا رہا ہے۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، قیامت کا دن ہوگا، نمازی آئیں گے نمازیں لے کر، حاجی آئیں گے حج لے کر، صدقہ خیرات والے اپنے خیراتیں لے کر آئیں گے، روزے والے روزے لے کر آئیں گے۔ رب پوچھے گا عائشہ بتا تو کیا لائی ہے؟ عائشہ کہے گی اللہ مجھ سے نہ پوچھ کیا لائی ہوں، میرا حجرہ کھول کے دیکھ کیا لائی ہوں۔ آئے ہائے، میرا حجرہ کھول کے دیکھ کہ میں کس کو لائی ہوں۔ ارے قیامت کی صبح تک آج کوئی حاجی جاتا ہے تو جاتا وہی ہے جو عائشہ کو بھی مانتا ہے۔ او بولو، عائشہ کے حجرے پہ جاتا وہی ہے جو عائشہ کو امت کی ماں مانتا ہے۔ رب نے بھی بڑا عجیب فیصلہ کر دیا ہے، نبی کو وہاں سلایا ہے کہ فیصلہ کر دیے ہے، یہاں وہی آئے گا جو عائشہ کو مانتا ہوگا، یہاں وہی آئے گا جو ابو بکر کو مانتا ہوگا، جو عمر کو مانتا ہوگا، یہاں سلام وہی کرے گا جو ان کو مانتا ہوگا۔ جب بھی مسلمان جاتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہاں گیا تھا؟ نبی کے روزے پہ گیا تھا۔ ارے نبی کا روزہ کہاں ہے؟ کہا جہاں عائشہ کا حجرہ ہے۔ نبی کا روزہ کہاں ہے؟ جہاں عائشہ کا حجرہ ہے۔ ارے عائشہ کا حجرہ کہاں ہے؟ ارے عائشہ کا حجرہ کہاں ہے؟ جہاں نبی کا روزہ ہے۔ ارے نبی کا روزہ کہاں ہے؟ جہاں عائشہ کا حجرہ ہے۔ عائشہ کا حجرہ کہاں ہے؟ جہاں نبی کا روزہ ہے۔ اور عائشہ کا حجرہ کوئی عام نہیں، اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا، بولے بولے بھی جنت کا ٹکڑا
ہے جس کی عزت کی قسمیں میرا خدا اٹھا رہا ہے، اگر کوئی اس پہ انگلی اٹھائے گا ہم برداشت بولے بھئی، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں بھئی، ہم برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ، جب تک جسم میں جان ہے، ایمان کی حرارت ہے، ہم عائشہ کے دوپٹے کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں گے انشاءاللہ بھئی۔ جہاں قائد اعظم ڈے منائے جا رہے ہیں، علامہ اقبال ڈے منائے جا رہے ہیں، اور بھی ڈے منائے جا رہے ہیں، آج یہاں مظفر گڑھ کی مدنیہ جدید کی درسگاہ میں ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں، ام عائشہ کی وفات پہ چھٹی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے بھئی؟ ہونی چاہیے انشاءاللہ، تاکہ پوری امت کو بتایا جائے کہ امت کی ماں عائشہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں باقی ازواج کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں ساری ازواج نبی کی امت کی مائیں ہیں، لیکن یاد رکھو جب ماں کے عزت کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تب حلالی بیٹا بولتا ہے۔ جب عائشہ کے دوپٹے پہ بات کی جاتی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ حلالی بیٹے بولتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ، بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ارے کوئی عام نہیں ہے، یہ عائشہ بڑی عظمت والی ہے، بڑی شان والی ہے، کلام اللہ سے جس کو ملا ہے، صدیقہ ہے لقب تیرا، ارے فرشی نہیں رب کعبہ کی قسم ہے، عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔